اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ جب آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہوئے، وہ جنت آسمان میں ہو یا زمین میں جس کے متعلق پہلے گزر چکا ہے، تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر وافر اور روک ٹوک کے بغیر کھاتے پیتے۔ جب ممنوع درخت سے وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کا لباس چھین لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اس اترنے کے متعلق بھی اختلاف گزر چکا ہے، اور اب اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنی دیر مقیم رہے۔ بعض نے کہا کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور اسی جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن جنت سے نکالے گئے اور دن کی مقدار بھی دنیا کے دنوں جیسی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے، اور یہ بات محل نظر ہے۔ اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن میں نکالے گئے یا ان 6 دنوں کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پہلے ذکر ہوا، اور ابن جریر کی پسندیدہ رائے بھی یہی ہے، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آدم علیہ السلام کا جمعے کے دن اس کی آخری گھڑی میں پیدا ہونا معروف و معلوم ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار 83 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے روح پھونکے جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال ٹھہرے رہے اور 43 برس اور 4 ماہ جنت میں مقیم رہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جب آدم علیہ السلام زمین میں اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا، پھر اللہ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے، وہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ بخاری و مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 7 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، میرے عرش کے بالکل برابر ایک عزت و احترام کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر، جیسے میرے فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ پس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم علیہ السلام کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ کے قرب کا درجہ بنے گا، یا ایک نسخے کے الفاظ کے مطابق آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں ایک ایک بستی بن گئی۔ اسی سے مروی ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو چیز کھانے کے لیے ملی وہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس 7 گندم کے دانے لائے۔ کہا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے تجھے روکا گیا تھا۔ کہا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا، اس کو زمین میں کاشت کر۔ انہوں نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا، پس وہ اگا، پھر بڑھا۔ انہوں نے اسے کاٹا، اس کو گاہا، اڑا کے گلے کو بھوسے سے الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی مشقت، محنت اور تھکن کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی مفہوم کا آئینہ دار ہے۔ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم مشقت اور مصیبت میں پڑ جاؤ۔
آدم اور حوا علیہ السلام نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا۔ پہلے اون کو کاٹا، پھر اسے کاتا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا علیہ السلام نے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد جنت میں ہوئی یا زمین پر؟ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے، واللہ عالم۔ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ کی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام، قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔